بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم اپنے سروے کو، جس کے اوپر ہماری آرگنائزیشن کے 9 مہینے لگے، اس کو کنکلوڈ کرنے، ریکیپ کر کے اس کو کیپ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ملک عبداللطیف صاحب، جنہوں نے ہیڈ کیا اس سروے کو. طاہر مقصود چھینا صاحب ہیں، جنہوں نے ہماری کنسالیڈیشن رپورٹس اور سروے کو باقاعدہ فیلڈ میں کروایا ہے. جی ملک صاحب اور چھینا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جی چھینا صاحب، آپ سے میرا کویشچن ہے کہ آپ کے سروے کی میتھوڈالوجی، رپورٹس اور جو باقی تفصیلات ہیں وہ ریپبلک پالیسی کی ویب سائٹ پہ دستیاب ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ انفیکٹ یہ سروے ہم نے شروع کروایا تھا پچھلے سال مارچ میں، جب پنجاب میں الیکشن اناؤنس ہوئے تھے. الیکشن ڈیلے ہو گئے اور ہم نے وہ جو ہمارا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت جو سروے کروایا تھا، جو اس وقت والنٹیئرز تھے، جو ہمارے ساتھی وہاں تھے، وہ ہمارے ساتھ لوپ میں تھے. اب آخری ہم نے جب کیا اکتوبر اور نومبر میں، تو ہمیں ان سارے کا فائدہ ہوا. جو میتھڈالوجی ہے، یہ پوری ڈیٹیل رپورٹ جو ہے یہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. اگر کسی کو اس پہ کوئی شبہ ہو، کوئی کوئری ہو، تو وہ ہمیں فون کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے ریپبلک پالیسی نے جو دیا ہے کہ بالکل ڈاؤن ٹو یونین کونسل کے لیول پہ جا کے سروے کیا. ایسا نہیں ہے کہ 5-7 ہزار لوگوں کی رائے لی اور اس کو بتا دیا کہ یہ پورے پاکستان کا سروے ہو گیا ہے. ہمارا جو سیمپل سائز ہے وہ کافی بڑا ہے، اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اتھینٹک ہے. جی، جو ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں اور جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، والنٹیئرز لوپ میں، کوآرڈینیٹرز ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ ہمارا سیمپل سائز تھا. ناظرین، ہمارے سروے کے 5 یونٹس ہیں، 4 پروونسز ہیں پاکستان کے اور 5واں ICT اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں ایک جائزے کو. باقی ڈیٹیل ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. ملک صاحب، آپ سے کویشچن ہے، ہم KPK سے شروع کرتے ہیں. KPK کے بارے میں بتائیے، کتنی سیٹس ہیں، پاپولر ٹریڈیشنل ووٹ کیا ہے، اور پھر جو آپ کی میتھوڈالوجی کے تحت آپ نے ریزلٹس بنائے ہیں وہ بتا دیجیے گا. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ناظرین، قومی اسمبلی کے صوبہ خیبر پختونخوا کی ٹوٹل 45 سیٹس ہیں جن پہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا ہے. قومی اسمبلی کی 45 سیٹس. اور جو ہماری ریپبلک پالیسی کے سروے کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق یہاں پر جو پاپولر ووٹ ہے وہ 70% ہے، جبکہ ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے وہ 30% ہے. جب ہم آتے ہیں حلقہ جات مختلف کانسٹیچوئنسیز کو، ان کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹل 45 سیٹس جتنی ہیں قومی اسمبلی کی KPK کی، تو PTI آپ کو ہر قومی اسمبلی کی سیٹ پر وہ موجود نظر آئے گی. کہیں پہ KPK میں PTI کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہے، کہیں پہ جماعت اسلامی سے ہے، کہیں ANP سے ہے، کسی جگہ پہ JUIF سے ہے، کہیں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی ہے. تو ہمارے سروے اور کنسولیڈیشن جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق ان 45 میں سے 36 نشستیں ایسی ہیں قومی اسمبلی کی جن پر PTI کی پوزیشن سٹرونگ ہے، مضبوط پوزیشن ہے، جبکہ 9 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ ان کا مقابلہ ہے، سخت مقابلہ ہے، یعنی کوئی اس میں ان کی پوزیشن ویک نہیں ہے. تو جبکہ جو ادرس جماعتیں جس میں ساری میں نے گنوائی ہیں، PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، JUIF ہے، تو وہ صرف ان 9 سیٹوں پہ PTI کے ساتھ مقابلے پہ ہیں. کسی جگہ پہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ANP مقابلے پہ PTI کے ساتھ، کسی جگہ پہ JUIF ہے، یا کسی جگہ پہ PMLN ہے. لیکن PTI آپ کو KPK پروونس میں، صوبے میں پوری 45 کی 45 سیٹوں پہ آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں سے 36 نشستوں پہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے. جی ناظرین، اس کی ڈیٹیل آپ جا کے ہماری ویب سائٹ پہ دے سکتے ہیں. KPK کو ہم نے 6 زونز میں پولیٹیکلی دیکھا ہے، جس میں ہزارہ ڈویژن ہے، مالاکنڈ ڈویژن ہے، پشاور ویلی ہے، سینٹرل KPK ہے، ستن KPK اور ایکس فاٹا یہ ہے. یہاں پہ چترال، کوہستان، مانسہرہ، ساؤتھ KPK اور فاٹا کی 2 سیٹس پہ کمپٹیشن ہے.
باقی سیٹس پہ ایسے لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو ایک برتری حاصل ہے. اب ہم چھینا صاحب سے کویشچن پوچھتے ہیں. سر کے پی کے میں ایک پی ٹی آئی کی لہر نظر آ رہی ہے, ایون وہ لہر اتنی اسٹرانگ ہے کہ جو نان پشتون ایریا ہے جس میں ہزارہ ڈویژن ہے اس کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس پولیٹیکل ٹرینڈ کے بارے میں بتائیے گا. جی بالکل صحیح آپ نے کہا, اور جو ہم نے سروے کیا جب ہم نے لوگوں سے پوچھا تو ایسے ہی نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں پہ بظاہر اگر ہم بات کریں کہ سویپ کرنے جا رہی ہے, لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ سروے کرانے کا جو مقصد ہے یا جو اس کا نتیجہ ہے, ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پارٹی کہیں پہ اسٹرانگ ہے یا وہ آگے ہے تو وہ الیکشن بھی جیت جائے گی. الیکشن جیتنے کے لیے ہم نے مختلف اوقات میں بتایا کہ کیا کیا آپ کو چاہیے ہوں گے, تو ان میں سے آخری جو ہے وہ رہتا ہے جو پولنگ ڈے مینجمنٹ ہے. اب یہاں پہ پولنگ ڈے مینجمنٹ جو ہے اس دن جو پارٹی زیادہ بہتر انداز میں مینج کر جائے گی, یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت جو پارٹی پیچھے ہے تو وہ پولنگ ڈے کو اچھی طرح مینج کر کے اپنا جو ان کا ٹریڈیشنل ووٹر ہے اس کو وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ لے جائیں اور ووٹر کاسٹ کرائیں, اور جو پاپولر ووٹ ہے وہ پیچھے رہ جائے اور ٹریڈیشنل والا جیت جائے. ایسا ممکن ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ اس وقت باقی نظر میں یوں لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی جو ہے یہ اوور آل جو ہے وہاں پہ سویپ کرنے جا رہی ہے. جی ملک صاحب آپ سے آخری کویشچن ہے, تھوڑا سا اگر آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ پاپولر ووٹ 70% ہے, ٹریڈیشنل ووٹ 30% ہے, تو پی ٹی آئی کی سوئنگ کے اوپر آپ اچھے طریقے سے اس طرح میجر کر سکتے ہیں جب پاپولر ووٹ 30 ہے اس میں واضح برتری ہے تو پھر ظاہر ہے وہ پارٹی جیت جائے گی. اور کے پی کے ہر ضلع میں کے پی کے کا کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جس میں کے پی کے ضلع میں پی ٹی آئی کو پاپولر ووٹ میں برتری نہ ہو. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ اس پاکستان کے جو پورے کے آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں تو کے پی کے آپ کو ایک ایسی جگہ ایسا پروونس نظر آتا ہے کہ جہاں پر پاپولر ووٹ کی پرسنٹیج بھی بہت زیادہ یعنی 70% اور ٹریڈیشنل ووٹ جسٹ 30% ہے, اور 70% میں آپ کو پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت آگے ہے. اور اس اعتبار سے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ جی پورے کے پی کے میں پی ٹی آئی ہی واحد ایسی جماعت ہے کہ جو آپ کو ہر کانسٹیچوئنسی پہ نظر آئے گی, اور اسی حوالے سے کہ اس ویو کی حوالے سے ان کی اپنی, اب دیکھیں اس میں مختلف لوگوں کی رائے ہے کہ جی ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے. ظاہر ہے ان کی پرفارمنس میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اچھی تھی, تو ان کی 2013 میں وہاں پہ صوبائی حکومت تھی, پھر 2018 میں دوبارہ صوبائی گورنمنٹ بنی, اور اب 2024 کے الیکشن میں آپ کو کے پی کے میں ہر ضلع میں ہر کانسٹیچوئنسی پہ آپ کو پی ٹی آئی نظر آئے گی, اور وہاں پہ 36 نشستوں پہ وہ ان کی مضبوط پوزیشن ہے, باقی 9 پہ وہ مقابلے میں ہیں. تو مجھے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں نظر آتی کہ جی ان کی ویو, اور اس ویو کے تحت وہ پاپولر ووٹ اب ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح چوہے صاحب نے فرمایا کہ جی پولنگ ڈے مینجمنٹ پہ, کہ اب امتحان ہے کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواران ہیں اور ان کی ٹیم ہے, ان کے سپورٹرز ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, کہ وہ اس اپنے پاپولر ووٹ کو پولنگ ڈے پہ پولنگ اسٹیشن تک لے کے جائیں اور ان کا ووٹ کاسٹ کروائیں, تو پھر ہی ان کو یہ اچھے نتائج انشاءاللہ ملیں گے. جی چینی صاحب کنکلوڈ کر دیجئے گا, یہ جو آپ کا سروے ہے اس میں آپ نے سبجیکٹ 2 لکھا ہے کہ 4 چیزیں ہیں, یہ پولیٹیکل ٹرینڈ تبھی حقیقی ہو سکتا ہے اگر یہ 4 چیزیں ہوں. جی بالکل, جس میں الیکشن کیمپین ہے, پولنگ ڈے مینجمنٹ ہے, تحریک انصاف کے لیے اس کے امیدواران اور نشانات اہم ہیں, اور پھر جو ٹرن آؤٹ ہے اس کا 55 سے 60% ہونا ضروری ہے. جی دیکھیں یہاں اس وقت جو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ ایک پاپولر جماعت ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن میں موجود نہیں ہے. ہاں جو کینڈیڈیٹ موجود ہیں ان میں سے وہ بہت ساروں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جن کے انہوں نے آفیشیلی اپنے ویب سائٹ پہ ان کو اپنے کینڈیڈیٹ شو کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ بڑا ضروری ہوگا جو اگر انہوں نے جیتنا ہے تو جو ہم نے بات کر چکے ہیں کہ اس میں جو کمپین ہے, اب کمپین جو ہے بالکل اپنے آخری مراحل میں ہے. اب ضروری ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ وہاں پہ امیدواران ہیں کہ وہ اپنا انتخابی نشان جو ہے اپنے ووٹر تک پہنچائیں, اور انہوں نے شور کرنا ہے
کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ الیکشن ڈے پہ پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ووٹ کاسٹ کرے. جیسے ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاپولر ووٹ ہے وہ زیادہ کاسٹ ہوا ہے. تو جس پارٹی جو سروے میں جو پارٹی آگے ہے اس کے جیتنے کے امکانات زیادہ روشن ہوں گے. جی ناظرین، آپ ہمارے سروے کی ڈیٹیلز اور کانسٹیٹوئنسی کی پوزیشن ہماری جو ایک سروے رپورٹ ہے جو ہماری ویب سائٹ republicpolicy.com ہے اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. سیاست گورننس کے بارے میں بنیادی معلومات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.